السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم یہ ٹاپک کر رہے ہیں وصایا ام حکیمہ لبنیہا، ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے. اور اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی نصیحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں دے ویری فار فیچڈ، یعنی ایسی پر اثر باتیں ہیں اور ایسے ٹریٹس ہیں جن کو اپنانے سے آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسائل جو ہماری زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے جو چیلنجز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، ہمیں ان کے بھی جواب مل رہے ہیں. تو آج کی ہم جو وصیت ہے اس کو دیکھتے ہیں. وَحِينَمَا يَقَعُ فِي قَلْبِ النَّاسِ نَحْوَكَ شَكٌّ دَعْفِ عَنْ نَفْسِكَ وَدِحْ بَرَرْ لَا تَكُنْ فَضُولِيًا تَدُسَّ أَنْفَكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ تَقِفُ مَعَ مَنْ وَقَفَ إِذَا الْجُمْهُورُ تَجْمَحِرْ بُنَيَّ تَرْفَعْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ يَسُوءُنِي هَذَا الْمَنْظَرُ. اور جب لوگوں کے دلوں میں تمہارے متعلق شک پیدا ہو جائے تو تم اپنے نفس کا دفاع کرو، اپنی پاک دامنی کی وضاحت کرو. فضول آدمی مت بنو کہ ہر کام میں اپنی ناک گھساؤ، اور کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہو جب عام لوگ جمع ہو. ایسا نہ کرو میرے بیٹے، اٹھ جاؤ اس فضول کام اور عادت سے، کیونکہ یہ منظر مجھے بہت برے لگتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب بھی ہم ام حکیمہ کی وصیتیں پڑھیں، یا جسے کہہ سکتے ہیں ہم جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں، کانٹیکٹ کر رہی ہیں، اس کو کوئی بات کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، کوئی کانسیپٹ سکھا رہی ہیں، تو یہ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اکثر اوقات جب ہم اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم نے سوچا یہی ہوتا ہے کہ میں نے بہت تحمل اور برداشت سے اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لیکن جب ہمارا بچہ ہمارے ساتھ جرح کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ہمارے جتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جتنے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھگ سے اڑ جاتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ٹپ یہاں پر آپ کو دوں گی کہ اگر آپ کا بچہ بحث بھی کر رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اس طرح سے یہ وصیت اور نصیحت کرنی ہے جیسے اگلا انسان خاموش ہے. میں نے کسی چیز کو دل سے نہیں لگانا، اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ کیونکہ مجھے رزلٹ چاہیے ہے، تو اس رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت محتاط طریقے سے ناپ تول کے الفاظ کا چناؤ کر کے بچے سے بات کرنی ہوگی. اب اس کے جواب میں آپ کو 2 سینیریو دے سکتی ہوں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، بہت مشکل ہے بھائی. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، آپ اسی طرح ان مسئلوں میں گھری رہتی ہیں. دوسری آپشن کیا ہے؟ آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کر لی اور یہ کام کر لیا جو کرنے والا ہے، اور آپ کو نتیجہ ملا، تو وہ جو ایفرٹ ہے آپ کو لگتا ہے نا، جیسے عام زبان میں لوگ کہتے ہیں پیسے پورے ہو گئے، کہ میں نے جو ایفرٹ لگائی تھی تو الحمدللہ مجھے کچھ نتائج نظر آنا شروع ہوئے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو یہ نہ سوچا کریں کہ آج میں نے بڑی محنت کر کے ایک ٹیکنیک استعمال کی، بہت صبر کا مظاہرہ کیا، بچے کو سمجھایا، اب بچہ فار لائف اس لیسن کو کیری کرے گا. میں نے تو ایٹ لیسٹ یہ نہیں دیکھا کہ بچے فار لائف اس لیسن کو کیری کریں. یہ لیسن تو ہم بھی کیری نہیں کرتے. ہم کئی دفعہ کوئی پیرنٹنگ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں اور چند ہی گھنٹوں میں یا دنوں میں وہ سبق بھول جاتے ہیں. تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں کنٹینیوسلی ایک سٹیٹک پیس پہ اس کام کو لے کر چلنا ہے. سو آج ہم بات کریں گے، اگر ہم اس پوری وصیت سے دیکھیں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرٹیو ہونا، کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں. تو والدین کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا بنتی ہے؟ ہمارے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے ریلیشن ٹو ریلیشن شپ پہ بھی ویری کرے گا، بچے کی پرسنالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، حالات اور واقعات اور پوری جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہوتا ہے. لیکن بچوں کو یہ سمجھانا اور سکھانا بہت ضروری ہے کہ اسٹینڈ اپ فار یور رائٹ. اپنے جائز حق کے لیے آپ کیسے کھڑے ہوں گے. ہم کیونکہ اپنے بچوں کو دین کی جب ویلیو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جب ہر وقت عفو درگزر، معاف کرنے کا درس دیں گے تو ہمارا بچہ جو ہے
وہ اس طرح کی شخصیت بنائے گا جو کہ دین میں پسندیدہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچے تب بھی بیلنس سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو بلی کر کے آگے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے جہاں اپنے بچے کو عفو درگزر سکھانا ہے، لوگوں کا خیال کرنا سکھانا ہے، قربانی کی سطح پہ رہنا سکھانا ہے، تو اس کے پیرامیٹرز درست ہونے چاہیے، دین کے مطابق ہونے چاہیے. آج ہم اس پہ بھی خاص طور پہ بات کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ میں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس میں نے اپنی آئیڈینٹی، اپنی شخصیت کو جو ہے وہ صحیح طرح سے لے کر چلنا ہے. یعنی میری آئیڈینٹی اس پورے پروسیس میں گم نہیں جانی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری ذات ہی بالکل فنا ہو جائے اور میں اپنے لیے کوئی سٹینڈ ہی نہ لے سکوں. اور آپ دیکھیں بار بار ہم اس بارے میں بات یہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام سیکھتے ہیں یا کسی کام کی طرف جاتے ہیں یا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سیلف کیئر کی طرف جانا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنے بہت سے معاملات کو سمجھنا شروع کریں گے، آپ اپنا خیال رکھیں گے، آپ کی اپنی بیٹری چارج ہوگی، تو تبھی آپ اپنے معاملات کو آسان طریقے سے سمیٹ سکیں گے. اور اصول وہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے، اپنے لیے سمجھنا ہے، اپنے اوپر ان چیزوں کو، اپنے اوپر ان کوالٹیز کو اپلائی کرنا ہے اور پھر دوسروں کو ہم گائیڈ کر سکیں گے. کیونکہ جب تک آپ ان سینیریو سے نہیں گزرتے کہ کیا کیا چیلنجز آتے ہیں، کس طرح سے کبھی دل چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ پرنسپل جو ہم نے بہت آسانی سے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن کتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ نے خود جب ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے تو کسی اور کو گائیڈ کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے. اور والدین کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ خود کسی اچھے ٹریٹ کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے بچے رول ماڈلنگ سے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی بنیاد ہمارے لیے ہمیشہ قرآن اور حدیث سے آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی زندگیوں سے آئے گی، علماء کی زندگیوں سے آئے گی. ہم اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ ہر وقت کام کر رہے ہوں. میں کل کہیں ایک سینگ پڑھی تھی کہ اگر آپ ڈیلی 1% اپنے اندر تبدیلی لائیں، 1% بہتر انسان بننے کی کوشش کریں تو 1 سال کے بعد آپ نے 365% اپنے اندر امپروومنٹ پیدا کر لی ہوگی. تو اگر آج کے دن سے بھی ہم یہ فیصلہ کر لیں، یہ نہ ہم سوچیں کہ پہلی زندگی میں ہمارے کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر 1% پورے دن میں ایسا کوئی کام کرنا ہے جس سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی اچھی والی آئے، بچوں کے اندر سوچ میں مضبوطی آئے، کلیئرٹی آئے، عادات میں، کچھ معاملات میں ان کے بہتری آئے، تو انشاءاللہ ہم اپنے رب سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھلائیوں کا بہت سا پیکج اور دروازہ کھول دے گا. کتابیں بھی پڑھیں، گوگل کو بھی دیکھیں اور بہت سے لرننگ پلیٹ فارمز کو بھی جوائن کرتے رہا کریں. تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس ٹارگٹ کے ساتھ دنیا میں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسرٹیو ہوں، ہمارے بچے اپنے معاملات کو صحیح طرح سے ڈیل کرنے والے ہوں، 3 طرح کے بیہیویئرز کو ہم سمجھیں گے. اور ان بیہیویئرز کو ہم انڈرسٹینڈ پہلے ویسے کریں گے کہ جنرلی یہ بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ہم اپنے بچوں کو کس بیہیویئر کی طرف لے کر جائیں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسرٹیو بنانا چاہ رہے ہیں، اسرٹیو بنانے سے پہلے ہمیں 2 ایکسٹریم بیہیویئرز کو سمجھنا ہے. ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسو ہونا، اور دوسرا ایکسٹریم بیہیویئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اگریسو ہونا. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو یہ والی مثالیں زیادہ نظر آتی ہیں، اور ہمارے بچوں کے بھی چیلنجز اس لیے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے وہ اسرٹیو نہیں ہو پاتے کہ ان کے سامنے رول ماڈلنگ کے طور پہ اسرٹیو لوگ بہت کم ہیں. پیسو بیہیویئر کو اگر ہم دیکھیں تو کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیسیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ اگر کوئی اپنا مطالبہ کرتے ہیں تو انڈائریکٹ طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا صحیح اظہار نہیں کر پاتے. پیسو انسان کے کیریکٹرسٹکس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے بلکہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. اپنی ٹرو فیلنگز، اپنی نیڈز، وانٹس، آئیڈیاز نہیں شیئر کر پاتے. اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں. اگر کوئی کانفلکٹ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اکثر ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو بہت اپولوجیٹک ہوتے ہیں، آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گھبرا جلدی جاتے ہیں، رونا جلدی آ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو خود ہی جو بھی میری نیڈ ہے یا میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، مجھے ہیلپ کر دینا چاہیے، مجھے فیسیلیٹیٹ کر دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں اکثر پیرنٹس ایسی بات کہتے نظر آتے ہیں، اسکول سے بھی کمپلین آتی ہے کہ آپ کا بچہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتا،
گھر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو کہ ہمارے بچے اسی قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کزنز یا باقی لوگ جو ہوتے ہیں یا ایون محلے میں کھیل رہے ہیں، پارک میں کہیں پہ ہیں، تو اسی کی طرح سے وہ بچے گھبرائے ڈرے سہمے ہوتے ہیں. سو پہلے اس کو سمجھتے ہیں ہم اس کے بیہیویئر کے ریزنز کیا ہوتے ہیں. دے وانٹ ٹو اوائڈ کانفلکٹ اینڈ انپلیزنٹ رسکی سچویشن. بس ان کا دل چاہتا ہے کہ امن امان رہے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اس کی وجہ سے یہ جب بیہیویئر ان کے اندر ہوتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پیکج نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہرٹ چیزیں بہت جلدی کر جاتی ہیں، دکھ میں رہتے ہیں، ہیلپ لیسنس کی بہت فیلنگ ہوتی ہے، بہت اینکشیس رہتے ہیں، اندر سے وہ لوگوں کے بارے میں، سچویشنز کے بارے میں برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی آگے جا کے وہ پیسو اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اتنا عرصہ کچھ نہیں بولے اور اس کے بعد ایک دم چیخنا چلانا یا کسی کو مار پیٹ کرنا یا کوئی بھی اور جو ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے، وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں میں گلٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بات کو ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. اچھا، باقی لوگ جو اس طرح کے پیسو انسان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو گلٹ ہوتا ہے. اسپیشلی اگر ہم والدین کو دیکھیں، والدین بےچارے بار بار سوچتے ہیں کہ میری تربیت میں کیا کمی رہے گی، میں تو اس کو بار بار سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. غصہ بھی ان کو بہت زیادہ آتا ہے ایسے بچوں پہ یا ایسے لوگوں پہ. باقی لوگ جو ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈس ریسپیکٹفل بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتا تو وہ جو دل چاہتا ہے اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. اریٹیٹڈ ہوتے ہیں اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور سپیریئر بھی فیل کرتے ہیں. اچھا، یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اکثر لوگ دین کے نام پہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پیسو بناتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عفو درگزر ہے، ہم اللہ کے پاس اس کا اجر چاہتے ہیں اور ہم اللہ کی خاطر یہ معاملات ایسے کر رہے ہیں. لیکن ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اس طرح سے پیسو ہو جائیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، A believer is not bitten from the same hole twice. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. کیونکہ پیسو انسان کیا ہے، اس کو کوئی تنگ کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور وہ بار بار اس کو دوسرے انسان کو معاف کر رہا ہے، اس سے شیئرنگ کر رہا ہے، اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی نتائج بھی نہیں نکل رہے. نہ حالات اور واقعات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ اندر سے فیلنگ اچھی آ رہی ہے، نہ آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. یہاں پر ہم خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے بچے کیوں پیسو ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اس قسم کا بیہیویئر لے لیتے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو اس کے لیے ہمیں بہت ایکٹیو اور انڈیپینڈنٹ دماغ استعمال کرنا ہے. دماغ کو ہر وقت ایسے چیلنجز دینے ہیں جس میں دماغ سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آتی ہے. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایکٹیو لرننگ میں اگر انگیج کریں گے تو وہ پیسو نہیں ہوں گے. اکثر والدین آپ دیکھیں کہ صرف ٹی وی اسکرین کے آگے بٹھا دیتے ہیں، اور اس پہ بہت سی ریسرچ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک انسان ٹی وی اسکرین، اور خاص طور پہ ایک بچہ جو ہے ٹی وی اسکرین کے آگے ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا دماغ بالکل پیسو موڈ میں ہے. کیونکہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے جب بھی کوئی میسج باہر کے انوائرمنٹ سے ریسیو کرتا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے انٹلیکچوئل برین تک اس میسج کو پہنچانے میں اور وہاں سے آرڈر لینے میں کہ اس کے مطابق اب میرا بیہیویئر کیا ہوگا. لیکن اب آپ سوچیں کہ جو ٹی وی اسکرین ہے اس کے اوپر اتنی تیزی سے امیجز بدل رہی ہوتی ہیں کہ ابھی ایک میسج انٹلیکچوئل برین تک پہنچا نہیں ہوتا تو اسکرین چینج ہو جاتی ہے، اب وہ دوسرا میسج آ جاتا ہے، وہ تیسرا میسج آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے. ہم کہتے بھی ہیں نا، کاؤچ پوٹیٹوز بچے بن جاتے ہیں، یعنی ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا. اکثر بچے آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے، ہم نے تو یہ ساری چیزیں میڈیا سے سیکھی ہیں، لیکن اصل میں ان کا دماغ ایکٹیو لرننگ پہ نہیں رہتا، پیسو ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جو سوشل سچویشنز ہوتی ہیں ہم اس میں امن امان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، جسٹس پہ توجہ نہیں دیتے. یعنی اگر بہن بھائیوں کی بھی لڑائی ہے تو ہم کہتے ہیں بس لڑو نہیں پیار محبت سے رہو. اور اس میں اگر ایک بچہ اس کا آلریڈی ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ پیسو ہے، وہ شائع ہے، وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا، تو اب اس کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ بس تم نے لڑنا نہیں ہے،
خاموش ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں بڑے ہونے تک بھی یہی بات سکھائی جاتی ہے، خاموش ہو جاؤ، بس بولنا نہیں ہے، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے کچھ کہنے کا مطلب یہی سمجھا ہوتا ہے چیخنا چلانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے چلے جانا. حالانکہ بولنے کا طریقہ جو ہے وہ assertive ہونا ہے. تو ہم ان کو سوشل سچویشن میں جسٹس کی بنیاد پہ، عدل کی بنیاد پہ کوئی معاملہ نہیں سکھاتے کہ اچھا اگر یہ سچویشن ہوئی ہے تو اللہ کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے، کس نے زیادتی کی ہے. تو فیصلے کرنے اور ان سچویشن میں یہ دیکھنا کہ کبھی آپ کو سوری بولنا ہے، کبھی دوسرے کو بولنا ہے. اگر دوسرا انسان سوری نہیں بولتا تب آپ نے اس سے کیسا معاملہ کرنا ہے. اگر آپ کو ایک انسان سے دھوکا ہوا ہے تو آپ کو محتاط کیسے رہنا ہے. اگر آپ نے اس کو اپنی کوئی فیلنگز کنوے کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. پھر ہم نے شروع سے اپنے بچوں کو سکھایا ہوتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ تم نے کرنا ہے. یعنی جرا نہیں کرنی میرے ساتھ، ریزن نہیں دینا، تھاٹ پروسیس نہیں تمہارا ہونا چاہیے. حالانکہ بہت سمپل سا اصول ہے کہ اگر آپ کا بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے کسی بات پہ بھی کیوں، تو آپ یہ نہ کہیں جسٹ بیکاز آئی سیڈ سو. حالانکہ مقصد آپ کا جب آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایکسپلین کریں، یہی ہے کہ بیٹا کیونکہ والدین زیادہ سمجھ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن اس کو کہنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ریزن بھی کوئی آئے، اس میں کوئی تھاٹ پروسیس بھی آئے. اور اگر آپ کا بچہ آپ کو کوئی عجیب و غریب باتیں بتاتا ہے تو آپ آرام سکون سے بیٹھ کے سن لیں. اس کی بات پوری سنی، اس مسکرائے، اس کو کہا جزاک اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی باتیں شیئر کی، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اس وقت کیونکہ میری تسلی نہیں ہے اور جس معاملے میں میری تسلی ہے وہ یہ ہے، اور کیونکہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے تو اس معاملے کو ہم اسی طرح سے حل کریں گے جیسے میں نے بتا دیا. اس کے بعد اگر آپ کا بچہ آپ کو جسے کہتے ہیں گرمبل کر کر کے کہتا رہتا ہے کہ آپ تو کبھی سنتی نہیں، کوئی فائدہ نہیں آپ سے بات کرنے کا، تو آپ یا تو بالکل اریٹیٹ نہ ہوں اور یا مسکرا کے اس کو کہہ دیں نہیں مجھے تو بہت اچھا لگے گا، آپ کے دماغ میں جب بھی کوئی بات آئے آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں. کیونکہ کبھی کبھی اس شیئرنگ سے واقعی آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اس میں آپ کوئی رد و بدل یا کوئی ریلیکسیشن دے دیں گی. ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جب ہمارے بچے پھر پڑھائی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، میمورائزیشن اور انڈرسٹینڈنگ. میمورائزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پیسو پروسیس ہے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایکٹیو پروسیس ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کا بلینڈ صحیح دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یاد بھی تو کرنا ہے. کئی جگہوں پہ تو آپ دیکھیں ہم رٹا ہی لگواتے ہیں ان سے، لیکن اگر ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ان کو دیتے تو یہ بچے بھی پھر دماغی طور پہ پیسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے ہمیں بچے جو حفظ کرنے والے بھی نظر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے اس کو اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہم نے ان کو رٹا لگوا کے حفظ تو کروا دیا اور لیکن ہم نے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں دی. اصل کام یہ ہے کہ جب آپ نے حفظ کروایا تو اب آیات میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، وہ قرآن جو ان کے دل میں اترا ہے ان کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا ہے. بچوں کو یہ بتانا ہماری زندگی میں جو بھی چیلنج آتا ہے ہر چیلنج اچھا ہوتا ہے، چاہے ہم فیل بھی ہو جائیں، کیونکہ ہر چیلنج ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. فیلئر بھی ہمیں سکسیس کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیسو سے پیسو ہوتے جائیں اور کبھی بھی ہم اس چیز کو جو ہم کر رہے تھے وہ ٹرائی ہی نہ کریں. پھر اسی طرح سے ایکٹیو مائنڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم سچویشنز کو انڈرسٹینڈ کریں، بچوں کے ساتھ پورا انالیسس کیا کریں. اچھا اس میں ہوا کیا، اس میں مسئلہ کیا تھا. صرف جو ہم ایک بچوں کو سطحی سا جملہ بولتے ہیں تم بولو، تم کچھ کرو، تم نہ کرو، تم خاموش ہو جاؤ، نہیں، ان کو بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان سچویشن میں لے کے جانا کہ بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے کہاں پر پیسو ہونا ہے. کیونکہ پیسو ہونا کلی طور پہ غلط نہیں ہے. کئی مقامات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں پیسو ہی ہونا پڑتا ہے، ہمیں خاموش ہی ہونا پڑتا ہے، اور کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں تھوڑا سا اگریسو موڈ میں جانا پڑتا ہے. لیکن بہرحال ہماری اوور آل پرسنالٹی میں اسرٹیو ٹریٹ زیادہ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر پیسو بچے جو ہوتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے یہ نہیں سکھایا ہوتا ویئر ٹو اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز، کہ بھئی یہاں پر فرض کریں اگر آپ کا کھلونا ہے اور آپ نہیں چاہ رہے اپنے بہن بھائی کے ساتھ، کزن کے ساتھ، دوست کے ساتھ شیئر کرنا، تو ہم یہ طریقے نہیں ان کو سکھاتے کہ وہاں پر وہ نو کیسے بولیں، وہاں پر وہ کیسے اچھے انداز میں بولیں کہ میں یہ چیز شیئر نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ چیز جو ہے میری لے سکتے ہیں. اور ہم ان کو جیسے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہر چیز تم دوسروں کو دیتے چلے جاؤ. تو یہ تھا پیسو ہونا، اور پیسو ہونے سے بچانا ہمیں کیسے کرنا ہے. اچھا اب ہم دوسرے بیہیویئر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا دوسری ایکسٹریم پہ ہے، اور وہ ہے اگریسو ہونا. یہ بھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت
ایگریسو طریقے سے رہتے ہیں. سو ایگریسو انسان جو ہوتا ہے اس کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں؟ ان اپروپریٹلی آنےسٹ ہوتا ہے، یعنی سچی بات بھی اگر بولتا ہے تو اس قدر برے انداز سے، بھدے انداز سے بات کرتا ہے کہ اگلا انسان جو ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. اسی طرح سے لوگوں کو لک ڈاؤن کرنا، پٹ ڈاؤن کرنا، دوسرے لوگوں کی رائٹس کو اگنور کر دینا، سوچنا کہ بس جو مجھے چاہیے ہے وہی بہت ضروری ہے، ڈومینیٹ کرنا، دوسرے لوگوں کے لیے چیزوں کو چوز کرنا، اٹیک کرنا، بلیم کرنا، سچویشنز پہ اوور ریئیکٹ کرنا، ایسے جملے بولنا، میں تمہیں بتا دوں گا، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی، سارکیسٹک، طنزیہ ہونا، اور بہت لاؤڈ الفاظ کا استعمال، ٹون اور جملے بولنا، ریجڈ قسم کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ کرنا، فنگر پوائنٹنگ کرنا، دوسرے انسان کے بارے میں کہنا کہ وہ یہ کرے اور یہ کرے اور ایسا ہو. ہمیں اب اپنی زندگی میں ایسے بچے بہت سے نظر آتے ہیں گھروں میں، اور کئی مائیں جو ہیں ایسے بچوں کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں کہ میرا بچہ اگریسو بہت زیادہ ہے اور اتنا چیختا چلاتا ہے، اتنا زیادہ ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بس اسی کی بات مانی جائے. اور یہ بیہیویئر اگر بچپن میں دیکھا جائے اور اس کو نہ مینج کیا جائے تو یہ جب وہ بچے ٹین ایج میں آتے ہیں تو اور زیادہ خرابیاں لاتا ہے. اس بیہیویئر کی وجوہات ہمیں کیا نظر آتی ہیں کہ وہ جو ہاسٹیلٹی اور غصہ ان کے اندر ہوتا ہے اس کو انہوں نے جب استعمال کیا تو اس کی وجہ سے ان کو وقتی طور پہ نتائج مل گئے. جب ان کو وقتی طور پہ نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ سچ اے بیڈ تھنگ، ہم یہ کریں تو ہمیں کچھ اتنا نقصان نہیں ہوا، تو وہ چیخ چلا کر ہی اپنے تمام معاملات لے کر چلتے ہیں. اور اس بیہیویئر کے ساتھ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لو سیلف اسٹیم، کبھی کبھی وہ گرینڈیوسٹی یا تکبر میں بھی چلے جاتے ہیں. ہاسٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، سپیریورٹی کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں اور فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ بٹر ہوتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہیوملیشن ہوتی ہے، ہرٹ ہوتا ہے، وہ لوگ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں اور ان کو ان پہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر وارننگ ہمیں ملتی ہے، ہمارا دین ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ ہمیں اگریسو ایٹیٹیوڈ کی طرف نہیں جانا. جیسے سورہ آل عمران کی اگر آیت نمبر 159 کو آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک رحمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا تھا؟ آپ کو کیسا بنایا گیا؟ لِنْتَ لَهُمْ، بہت نرم دل بنایا گیا. اور ساتھ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ سخت دل اور سخت روح ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس آنا پسند نہ کرتے. کوئی انسان بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو سختی سے، اگریسو طریقے سے لوگوں کو اپروچ کرتا ہے. اور اسی لیے کیا فارمولا اس کے لیے دیا گیا؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ کیا کریں؟ معاف کریں، درگزر کریں، ان کو مشوروں میں شامل کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اگریشن کو سٹاپ کرنے کے لیے بھی کہا گیا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم. تو لوگوں نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرنے کی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ روک کر. تو اگریسو انسان کو ہم نے اگریشن کے راستے پہ نہیں چلنے دینا. اگر ہم اس کو چلنے دیں گے تو ہم اپنے لیے ان معاملات کو مشکل بنانا شروع کر دیں گے. یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اگریسو کیسے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ، اگر وہ ابیوز سے ایکسپوز ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ابیوز ہے، ان کو مار پیٹ کی جائے، یا وہ گھر میں بڑے لوگوں کو مار پیٹ کرتے دیکھیں. وربل ابیوز بھی کئی دفعہ گھروں میں جب ہوتا ہے، بہت زیادہ گالی گلوچ، اس سے بھی بچوں کے اندر یہ اگریسو نیچر آتا ہے. اور اگر سیکشل ابیوز ہوا ہو، اسی طرح اگر والدین جو ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کسی بھی وجہ سے نگلیکٹ کی ہوں، بہت بزی ہیں، جابز ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں بہت سارے کام ہیں، پیرنٹنگ افیکٹو نہیں آتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچے اگریسو ہو جاتے ہیں. بہت سا کوئی ایموشنل ٹراما یا سٹریس بچوں کو ڈائریکٹلی ملے یا انڈائریکٹلی، گھر کی فضا ایسی ہو، اس سے بھی بچوں کے اندر اگریشن آتا ہے. بلنگ، اگر وہ بلنگ کی طرف یا تو خود چلے گئے ہیں یا ان کو کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے آتا ہے. فیملی ہسٹری میں وائلنس ہے. اچھا، میڈیا پہ اگر اس کو بہت زیادہ ایسے کارٹونز، ایسی ایکٹیویٹیز دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے جس میں اگریشن ہے، تو یہ بچے بھی اگریسو اپروچ سیکھتے ہیں. اس طرح بچوں کی کچھ میڈیکیشنز ہیں، کچھ مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں، جیسے ADHD ہے یا اور ایسے باتیں ہیں، ان میں بھی یہ اگریسو ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ
اگر بچے کے اندر کوئی اگریسو معاملہ آ رہا ہے تو یہ والے جو کازز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان دا لانگ رن. یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر آگے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے.